الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ مبارک نورانی اور روحانی اجتماع حضور قبلہ عالم سلطان الاولیاء آفتاب نقشبندیت حضرت قبلہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی مجددی، ان کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے عرس مبارک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جیسا کہ اس عظیم الشان مرکز میں ہر سال یہ تقریب مقدس منعقد ہوتی ہے، اس عرس شریف میں بھی غالباً تیسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔
حضرت قبلہ پیر طریقت صوفی باصفا خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ گمگول شریف قبلہ صوفی محمد عبداللہ خان صاحب نقشبندی مجددی آپ کی قیادت میں اور آستانہ عالیہ گمگول شریف کے صاحبزادگان کی سیادت و قیادت میں آج بھی یہ عظیم الشان تقریب منعقد ہے اور ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے مخدوم و محترم علامہ مفتی محمد اکبر صاحب زیرک دامت برکاتہ العالیہ جو حضور قبلہ عالم کے ہی فیض یافتہ ہیں، انہوں نے تاکید فرمائی کہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں۔ الحمدللہ علماء کثیر تعداد میں ابھی ہمارا علامہ نیاز احمد صاحب صدیقی تاکید فرما رہے تھے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تقریر ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ العزیز جو وقت مجھے دیا گیا ہے ٹھیک اس سے 5 منٹ پہلے اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ گرامی قدر حضرات، حضور قبلہ عالم جن کا آج عرس شریف ہو رہا ہے، ان کا تعلق طریقت میں جس مکتب سے ہے، طریقت کے اس سلسلے کو نقشبندی مجددی طریقہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس سلسلہ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت اتصال حاصل ہے۔ تمام سلاسل نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ متصل ہیں، لیکن اس کو جو اتصال میں امتیاز حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دیگر سلاسل خلفائے اربعہ کے ساتھ ان کا جب تعلق ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے وسیلہ سے وہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام تک متصل ہوتے ہیں، مگر یہ سلسلہ دیگر خلفاء کے نسبتوں سے بھی پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اب بات ہو گئی ہے، محسوس تو آپ نے کرنا ہے، میں 2 کام نہیں کر سکتا، میں بات بھی کروں اور محسوس بھی کروں یا کراؤں۔ بات ہو گئی ہے اور یہ بات اس قابل ہے کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی یہ بھی اس کا وزن بھی بتاؤں گا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دوہری خدمت ہے۔ ویسے حاضر میں تیری خدمت کو بھی تیار ہوں، لیکن بہرحال یہ بات محسوس کرنے والی۔ اس سلسلے کو یہ عظمت حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جانشین، حضور علیہ السلام کے جانشین، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے حیات ظاہرہ کے آخری دنوں میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات سے وصال اقدس سے 17 دن پہلے 17 دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا، اور یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اللہ کا کوئی فیصلہ بھی حادثاتی نہیں ہوتا، ہنگامی نہیں ہوتا، ایمرجنسی کا نہیں ہوتا، بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتا، اور اس سے بھی بڑا جملہ یہ کہتا ہوں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھیں کہ وقتی حادثہ کوئی ہو گیا ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں تھا، جی ہوتا تو جو میسر آ جائے، دستیاب ہو، اویلیبل ہو، ہے جی اویل ہو، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق اویل تھے اور کوئی بندہ موجود نہیں تھا تو آپ کو کھڑا کر دیا گیا۔
بندے بھی بڑے تھے اور قابل بندے تھے. میرا ایمان ہے کہ اس جماعت, پوری جماعت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قابل جماعت نہیں ہوئی. پوری کائنات کا خلاصہ, سارے نبیوں سے افضل جناب محمد رسول اللہ ہیں, اور ساری امتوں سے افضل محمد رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت. ان سے افضل کوئی بھی نہیں پوری کائنات. ولیوں کی بڑی بڑی طاقتیں بیان ہوئی ہیں. آصف بن برخیہ جیسی شخصیت ہے, قصہ قرآن نے بیان کیا ہے, مگر ابو بکر صدیق کے سامنے وہ بھی ہاتھ جوڑ کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, پیار سے کہہ لو سبحان اللہ. نقشبندیہ میں ذکر بالجار کم ہوتا ہے, لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس میں ذکر بالجار صرف انسان ہی نہیں کرتے, خدا کی قسم پہاڑوں سے بھی آواز آتی ہے. اس لیے یہاں خاموش بیٹھے کو کوئی مطلب نہیں بنتا, جو بات کرنے والی ہو کہہ دینے میں کیا ہے. اس سلسلے کا اور اس آستانے کا یہ امتیاز ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے, میں نے یہ ذکر سنا ہے ہمارے علاقے میں بھی, پورا ہمارا علاقہ پنجاب کا وہ بھی آپ کے فیض سے روشن ہے, تو میں نے دیکھا ہے بالکل ماسو اللہ سے تعلق توڑ کر اس سلسلے کے صوفی خدا کا ذکر کرتے ہیں, اور اس طرح لگتا ہے جیسے زمین و آسمان وجود میں اس طرح ذکر کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات, میں عرض کر رہا تھا اس سلسلے کے بانی طریقت کا یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے متصل ہے, اور ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ کے درمیان ایک بال کا بھی فاصلہ نہیں ہے, متصل. کوئی مجبوری نہیں, کوئی مجبوری نہیں, مجبوری کوئی نہیں, کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں. بس جب ذرا زیادہ اس تفصیل میں جاتا ہوں لوگ گھبرا جاتے ہیں, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, پہلے کچھ ہوا ہے انشاءاللہ, بعد کچھ ہوگا, کچھ آپ سمجھ جائیں صحیح ہوگا کچھ بھی جی. لیکن اس سے زیادہ تفصیل میں کوئی مجبوری نہیں کسی قسم کی. اللہ کو, اللہ کے نبی کو کوئی پاس ہوتا ہے تو صرف اپنے خدا. کوئی مصلحت, کوئی مجبوری نبی اللہ کو مجبور نہیں کرتی, اور جو مجبور ہو جائے دنیا سے وہ نبی اللہ کہتے ہیں. بڑی مجبوری آئے تو جان ہی نہیں تو نبی جان پر بھی کھیل جاتی. آروں سے ان کے جسم چیر دیے گئے, لیکن زبان کو ذکر سے روک سکی بھائی. اور بولو تو صحیح, وہ نبی نہیں ہوتا جو مجبور ہو جائے. وہ نبی تو زکریا بھی نہیں ہوتا, اور محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء ہے وہ کیسے مجبور ہو جاتا ہے. فلاں نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, وہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. کس نے کہا, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے کیا کہا. کچھ نہیں کرتا میں. لوگ بیان کرتے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, کہتے جی ہم بھی یہی کرتے ہیں, میں کہا تم بھی کرو. لیکن اس وقت کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر وہ ایک حرف بھی اپنی زبان پر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لاتے, تو جب صدیق کی امامت کا اعلان کر رہے تھے تب ینطق عن الہویٰ کی آیت بھول گئی آپ کو. اس وقت کہتے اس مجبوری میں کہتے تھے, اس مجبوری میں کہتے, اور کسی مجبوری میں نہیں. صدیق وہ امام ہے جس کی امامت کا فیصلہ عرش والے نے کر دیا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے تمام سلاسل میں کہ اس کے پیر متصل ہیں حضور سے, اور جب بانی متصل ہے حضور سے تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ بھی متصل ہے حضور سے. اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی سلسلے کی انتہا حضرت مولا کائنات پر ہے, امیر المرتضیٰ شیر خدا پر ہے, اور ایک سلسلے کی انتہا سیدنا ابو بکر صدیق پر ہے, تو ہم کہیں گے میں 3 درجے یہ سلسلہ اس سے بڑا ہے. اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ خیر چاہیے, خیر جس سے بھی بڑھ جائے, یہ تو اپنے حصے کی بات ہے. کئی دریا تو ایک ہی ہے. آپ کو جس نہر سے کوئی جرعہ مل گیا پینے کے لیے, آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ فیض تو سب میں اسی دریا سے آتا
کیا عذب فرات صائغ شرابہ تو اعلیٰ ملح الحجاج تو بدعقیدوں کے ہاں ہوتا ہے. یہاں صائغ شرابہ اور دودھ میں بھی ذائقے میں فرق ہے. بھینس کا بھی دودھ ہے، گائے کا بھی دودھ ہے، بکری کا بھی دودھ ہے، ذائقے میں فرق ہے. شربت بھی پیو کو نورس ہے، وہ روح افزا ہے. آپ نے اپنا حلاوت سب میں ہے، مٹھاس سب میں ہے، پھر بھی ذائقے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ذائقے میں فرق ہے. تو نشان سے طبیعت میں بھی فرق ہوگا. فرمایا علی رنگ بھی ہے، عثمانی رنگ بھی ہے، فاروقی رنگ بھی ہے. یہ سارے طریقت کے رنگ ہیں، پر جذب و مستی اور طلب میں ابو بکر صدیق کا اپنا ہی رنگ ہے. ایک آدمی کہہ رہے تھے، بہت بڑے مبلغ ہیں، ان کا تعلق چشتی سلسلہ سے، عالم دین ہے. گجرانوالہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ جب جملہ کہا تو انہوں نے میرے بات لکھی. تو علماء میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، اور اہل سنت کے ہوں تو آپ کچھ اس کو زیادہ محسوس نہ کیا کریں، وہی تھوڑا سا ذائقے کا فرق ہوتا ہے. بات عقیدہ سے البتہ ضرور پرہیز ضروری ہے. اہل سنت و جماعت کی آپس میں تھوڑی تھوڑی بات اس میں ہوتی جائے کہ میرا شیخ کتنا فیض دیتا ہے، تو بڑی محبت سے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات. میں نے جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے. انہوں نے فرمایا وہ نبی علیہ السلام ہے، مرکز سرکار مرکز ہے اور آپ کے ارد گرد دائرہ ہے، تو یہ سلسلے دائرے میں ہیں. تو دائرے میں مرکز جو ہوتا ہے ہر جگہ سے برابر فاصلہ رکھتا ہے، اس میں آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں ہوتا. انہوں نے یہ دلیل بیان کی. آپ ایک مرکز سے بناتے ہیں نا، اس کے ارد گرد دائرہ اگر بنائیں تو دائرے میں ہر ضلع جو ہوتا ہے وہ مرکز سے برابر کا فاصلہ رکھتا ہے. تو کہنے لگے یہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے جو بات کہی، میں نے کہا میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. آپ نے جو بات کہی محنت سے کہی، محنت سے کوئی کہے تو سننے کو ہم تیار ہیں. بات کہی آپ نے محنت سے، مگر ذرا سا اس پر بھی غور فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر. اگر مرکز کی مثال ہوتی تو ایک کو حضور آگے کیوں کرتے؟ سب کو برابر سب نے کھڑا رہنے دیتے. آگے کرنے کی آخر باری آئی اور جب ایک کو دوسروں سے آگے کر دیا جائے تو نسبت برابر کی نہیں رہتی، فرق رہتا ہے. جو سب سے آگے ہو وہ ان کے زیادہ قریب ہے، جو اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے. فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر کو بھی نہیں ماننا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرے امیر کو نہیں ماننا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی قائد کو قائد نہیں ماننا. عمر کو بھی تب مانو جب ابو بکر نہ ہو. اس جملے سے اگر بات آپ کو سمجھ آ گئی تو بہتر ہے، ورنہ اس سے یہ مفہوم نہ نکال لیں آپ کہ حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہوئے عمر کو بالکل ہی نہیں ماننا. صحابی بھی ماننا ہے، ان کو ہدایت کا ستارہ بھی ماننا ہے، مگر ابو بکر کی طرح قائد نہیں ماننا ہے. وہ قائد تو ہو جائے تو عمر جائے کدھر؟ یہ تو اہل سنت کی جان میں 6 قائد ہیں پھر بھی جی رہے ہیں. 8 قائد ہیں پھر بھی اہل سنت جی رہے، بڑے سخت جان ہے بھائی. ورنہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک قائد ایک ہی بنا، جب دوسرا اعلان کرے کہ عادت کا اس کو قتل کرنا. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث کے رکھتا ہوں، دوسرا جو قیادت کا دعوے داروں سے مار دو. مسلم شریف میں صحیح حدیث موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا تمہیں مار دے گا، ساری قیادت کو توڑ دے گا، ساری جماعت کو توڑ دے گا. یہ رسول اللہ کا فرمان. قائد ایک ہی ہوتا ہے. پہلے بناؤ سامنے کر کے پوری، جو بات میں باتیں کرتی ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جب بنا چکو پھر دوسرا نہیں بنا. تو پھر کیا نہ دیکھی ہوتی ہے، دو تین قیادتوں کا مطلب تو جماعت کو توڑنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصل ہیں اور نقشبندیوں
یہ قابل فخر بات کہ آپ اس سلسلے سے وابستہ ہیں، اس سلسلے کو نسبت اتصالی حاصل ہے نبی علیہ السلام، سب سے مقدم سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں طریقت کے بادشاہ ہوئے ہیں، حقیقت کے بادشاہ ہوئے ہیں، درد و سوز کے تاجدار ہوئے ہیں اس سلسلے میں. کیا مثال دوں میں؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی، کہہ دوں نا رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی کو آپ جانتے نام سنا ہے کبھی؟ نہیں، میرا سوال سمجھو پھر جواب دو. نام کبھی سنا ہے؟ یہ جواب نہیں ہے. اگر آپ صوفی ہیں، اگر آپ نقشبندی ہیں، اگر آپ سلسلہ روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ نے شاید ہی سنا ہی نہیں. ہر روز شہری کے وقت اپنا شجرہ پڑھتے ہیں تو سلمان کو پیر ہے. اب اس سبحان اللہ میں کیا زور سے بولو. ابو بکر صدیق کے خلیفہ سلمان فارسی کو ہیں. حضرت سلمان فارسی، ہم لوگ کہیں گے جی یہ سنی ہے، ہم یہ ہیں. میں کہوں تم لیا اگر یہ فرق کرتے ابو بکر صدیق تو سلمان فارسی کو کبھی خلیفہ نہ بنا. کیوں؟ کہ وہ دوست حضرت علی کے تھے، خلیفہ ابو بکر صدیق کے تھے. کچھ سمجھ نہیں آئی؟ وہ دوست تھے. سلمان فارسی کون ہیں؟ جن کو حضور نے فرمایا سلمان میرا اہل بیت ہے. کیونکہ عید کے دن سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ سارے خاندان اکٹھے ہو گئے، میں تو نرا کر رہا. بھائی بھائیوں سے مل رہے ہیں، دوست دوستوں سے مل رہے ہیں، میرا آج کوئی بھی نہیں، میں تو اکیلا. فرمایا سلمان تو اکیلا نہیں، تو میرے آج سے میرا اہل بیت ہے. ازواج مطہرات سے فرمایا حکم ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے مومنو، میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت تم داخل نہیں ہو سکتے. حضور نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میری بیویوں، سلمان سے تمہارا کوئی پردہ نہیں. اس آہستہ سبحان اللہ کا مطلب مجھے سمجھ نہیں. میں محنت ہی مان لو، آخر میں سید نے بڑی بڑی تو دب دے دیتے چل جاتے ہو. میرا اتنا بڑا نہیں ہو بندے بدل کے سبحان اللہ. اس امتیاز کا بھی تو آخر کوئی فرق نہیں سمجھ آتا مجھے. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اجازت لے کر آؤ. فرمایا عائشہ، سلمان، اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ وہ نہ بیٹا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھائی ہے، نہ ہمارا نہ آپ کا. فرمایا سلمان سے پردہ نہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ سلمان سے پردہ نہیں. کیوں؟ فرمایا جس نے پردے کا حکم تمہیں بتایا ہے وہی کہہ رہا ہے سلمان سے پردہ نہیں. سلمان دن کو آ جائے، رات کو آ جائے، یہ گھر اس کا اپنا گھر ہے. لوگوں کبھی سنیوں والے فضیلت بھی صحابہ کی سنا کرو نا. یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ سلمان فارسی کو. یہ ان کو شرف حاصل ہے. فرمایا پردہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آ سکتا. اور دوسرا کون ہے جی؟ ان کے علاوہ کون ہے؟ یہ بھی بس مسئلہ سامنے آ گیا تو بتا دیتا ہوں. ان کے بعد نمبر کس کا ہے جن کو اجازت مل گئی؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. دن ہو یا رات جب چاہے میرے گھر میں بغیر اجازت آ سکتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ فرمایا سلمان فارسی تو میرا خاندان ہو گیا، میرا اہل بیت ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کو میں نے امت کا استاد مقرر کیا ہے. کسی وقت بھی اسے مسئلہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں اتنی دیر میں نہیں چاہتا جتنی دیر میں اجازت لی جاتی ہے. فرمایا وہ میرا معتمد ہے، میری امت کا وہ استاد ہے، معلم امت ہے. عبداللہ ابن مسعود معلم امت ہے. فرمایا ابن مسعود کو بھی میرے گھر آنے پر اجازت کی ضرورت نہیں اور سلمان فارسی کو بھی ضرورت نہیں. یہ ان کے خلیفہ ہیں. کن کے؟ ہمارے آقا صدیق ابو بکر الصدیق، شہنشاہ صداقت.
الوفا افضل البشر بعد الانبیاء افضل المتصدقین و امام المشاہدین لرب العالمین. آپ سب کے اور میرے سب مومنوں اور مومنات کے روحانی نانا. زور سے بولو. کوئی مجھے کہہ سکتا ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا شادی سمجھتے ہوئے زیادہ قرب نہ سمجھو تو نانا ہی سمجھتے ہوئے اس کی عزت کی حفاظت کرو. کیونکہ کم از کم کسی غیرت مند دوسرے کے سامنے اگر نانے کو گالی دے تو یہ درد تو محسوس ہوتا ہی ہے. تو میرا اور آپ کا جو اصلی نانا ہے یعنی ہماری امی کا جو ابا ہے اس کے نانا ہونے پر قرآن کی گواہی نہیں، ان کے نانا ہونے پر قرآن کی گواہی موجود ہے. اور بولو نا سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہے، مسئلے پر سبحان اللہ کہنے میں مشکل. یہ ہے ہمارے پیر. اب آپ کو سمجھ آیا کہ اہل بیت سے ہمارا سلسلہ کتنا قریب ہے اور ان کا کون خلیفہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہو سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر ہیں نقشبندیوں کے. ہم ان کا شجرہ پڑھتے ہیں. ہمارے پیر ہیں نقشبندیوں کے امام جعفر صادق. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر ہیں. میں نے کہا دعوے پر لڑائی ہوتی ہے، ہم کو باکسر نہیں ہے کہ مکے مارے. تم کہتے ہو ہمارے پیر ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے شجرے میں ہمارے پیر ہیں. نقشبندیوں کے پیر ہیں امام جعفر صادق، قادریوں کے پیر ہیں امام جعفر صادق. ان کی نسبت میں بھی ان کا نام آتا ہے. ہمارے پیر ہیں امام جعفر صادق. وہ کہتے ہیں ہمارے پیر ہیں امام جعفر صادق. میں نے کہتا باکسنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی. ویسے بھی میری قوم جو ہے نا بڑی اس سے الرجی ہوتی ہے، ان کو ذرا سخت بات ہو جائے تو میں کہتا ہوں لڑائی نہیں ہوگی، مگر علامتوں سے تو پہچانے جائیں گے. امام جعفر صادق کے سر پہ جو دستار ہوتی تھی اگر تمہارے سر پہ ہے تو تمہارا سلسلہ. ان کے منہ پہ جو داڑھی مبارک تھی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ تمہارے پیر ہیں. اگر ان کی داڑھی ہمارے پاس، اگر ان کا امامہ ہمارے پاس، اگر ان کی تلاوت قرآن ہمارے پاس، اگر ان کو سحری اٹھ کر تہجد پڑھنے کی ادا ہمارے پاس، یہاں تک تو آپ برداشت کر ہی جائیں گے. لیکن یہ بھی برداشت کرو گے امام جعفر صادق کا یہ عقیدہ بھی ہمارے پاس کہ جو صدیق کو صدیق نہ مانے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. اب بولو نا، اب بولو نا. سنی ہوئے بیٹھے جو صدیق کو صدیق نہ مانے جعفر صادق اسے 80 کوڑے مارے گا. کتنے؟ عرفان شاہ تو صرف سخت تھوڑی سی بات ہی کرے گا جو برداشت نہیں ہوتی. جعفر صادق 80 کو مارے گا. میں ماروں سے کوڑے ماروں گا جو صدیق کو صدیق نہ مانے. میں کہا اتنا غصہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ صدیق جعفر صادق کا پیر ہے. صدیق کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ دوسری قوموں کا امام ہے. صدیق اہل بیت کا امام ہے. صدیق اہل بیت کا امام. میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، چیلنج سے ہمارے سنی گھبرا جاتے ہیں. باپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. آپ جو ہونا ہے ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. کچھ نہیں ہوگا. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ صدیق اور صدیق اکبر میرا صحابہ کا نہیں، اہل بیت اطہار کا بھی امام ہے. یہ سلسلہ نور علی نور ہے. اس سلسلے کی ایک تاریخ ہے. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نقشبندی طریقت ایک زندہ طریقت ہے جس نے پوری دنیا میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے کرنے مبارک سے لے کر آج تک پوری دنیا میں اسلامی تشخص کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے. یہ نقشبندی صوفی وہ نہیں ہے کہ جو تارک و دنیا نیرے زاہد ہیں.
اور تارک و دنیا ہیں، اور ایک کونے میں الگ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، جہاد نہیں کیا۔ اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہو تو ماورا النہر، آذربائیجان، تاشکند اور بخارا، قازقستان، آپ کو یہ صوفی رات کو اگر تہجد پڑھتے ہوئے اور نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو دن کو میدان جہاد میں سب بستہ ہو کر اللہ کے کلمہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے خواجگان کے مزارات اقدس بخارا شریف میں، بخارا میں قصر عارفاں، جس میں 7 خواجگان کے مزارات اقدس ہیں، جن کی طرف یہ سلسلہ منسوب ہے، جن کے نام سے خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سب کہہ دو رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے یہ سلسلہ منسوب ہے۔ لوگوں میں کہانیاں مشہور ہیں کہ شاید وہ پچی کاری کا کام کرتے تھے، تزئین و آرائش کا کام کرتے تھے، کوئی ڈیکوریشن کا کام کرتے تھے، دروازوں پر کوئی کڑھائیاں کرتے تھے، تو وہ کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ان کے کوئی سلسلے؟ اگر یہ نقش گری لکڑی پہ ہوتی یا پتھروں پہ ہوتی تو کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں۔ یہ مصوری ہوتی تو پکاسو جیسا کون ہے بھائی؟ ہمارے ہندوستان میں چوتھائی آرٹ کی مثال ہی نہیں ملتی پوری دنیا میں، مگر کیا یہ طریقت کی بنیاد ہے؟ ارے نہیں، میرے مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ یہ نقش گری یہ کسی مٹی یا لکڑی کی نقش گری نہیں تھی، یہ دلوں کی نقش گری تھی، جو سامنے آتا دل پہ خدا کا نام نقش کر دیا۔ اور اللہ نے ان کو توجہ اتحادی سے مالا مال فرمایا تھا۔ توجہ اتحادی کیا ہے؟ فرمایا حیت کو منقلب کر دینا، اور حیت کا انقلاب صرف دل کی کیفیت کا انقلاب نہیں ہے۔ فرمایا بہاؤالدین نقشبند بخارا سے پوچھو کہ شیخ علاؤالدین عطار فرماتے ہیں میرا شیخ میرا دل ہی نہیں بدلتا تھا، توجہ اتحادی سے جس کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کی صورت کو بھی منقلب فرما دیا۔ حضرت میر سید سند شریف، علماء جان میر سید سند شریف کا نام تو سنا ہوگا، علماء کرام ضرور سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو نا میر کا یہی مصنف جی یہی ہے میر سید سند شریف۔ سند شریف ابھی سند شریف پر نہیں آیا، مجھے اس سے پہلے کی بات ہے۔ میر سید سند شریف جو علامہ تفتازانی جیسے جن کے سامنے پانی بھرتے تھے، مناظرہ کر کے دیکھا ان سے، علامہ تفتازانی نے میر سید سند شریف نقشبندی صوفی ہیں، اور دنیا عشق کا بادشاہ مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی صوفی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اس میں غصہ آتا ہے کہ اتنے کیوں نقشبندی پیار سے بولنے والی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ محدثین کی طریقت ہے، یہ مفسرین کی طریقت ہے، یہ فقہاء کی طریقت ہے، یہ مشائخ کی طریقت ہے، یہ صوفیاء کی طریقت ہے، یہ عاشقوں کی طریقت ہے۔ حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں تو نقش بندہ راچے دانی، تمہیں کیا پتا کہ نقش بندی کیا ہوتا ہے؟ تو نقش بندہ راچے دانی، تو شکلے پیدرے جا راچے دانی، گیا ہے سبزہ دھانت قدرے بارہ، تو خشکی قدرے بارہ راچے دانی۔ تجھے کیا پتا کہ نقش بندی کیا ہے؟ تو خشکی ہے، تو نے آج تک بارش دیکھی نہیں ہے، تیرے دل پر کبھی رویدگی ذکر خدا کی رویدگی آج تک ہوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلے یہ کیا ہے؟ یہ وہ جانے جن کے دلوں میں خدا کے ذکر کے لیے نرمی موجود ہے۔ یہ نسبت کتنی نسبت عظیمہ ہے۔ مولانا عبد
اس سلسلے میں ہے، اور میر سید سند شریف کی علمیت بھی اس میں موجود ہے، اور امام شامل کا جہاد بھی اس سلسلے میں موجود ہے، اور مجدد الف ثانی قطب ربانی کی تجدید بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عبید اللہ رار اسی سلسلے کے سرتاج ہیں، حضرت خواجہ امکنگی اسی سلسلے کے پیشوا ہیں، اور ان سے بھی پہلے حضرت خواجہ عبد الخالق خیزدوانی اسی سلسلے کے تاجدار ہیں، اور یہ وہی مقدس اور پرنور سلسلہ ہے جس میں حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی ہیں، جنہوں نے اس سلسلے کی بنیادیں تحت الثری سے اٹھائیں، اور اللہ نے جس کی شاخوں کو عرش علا سے ملا دیا۔ ان کی فکر ہے، اس طریقت میں ان کی فکر موجود ہے حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی، لیکن جب فکر پر بات کی جاتی ہے تو ہمارے عوام اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ فکر سے معلوم ہوتی ہے، وہ تو حواس سے بات کرتے ہیں۔ حواس سے اگر بات کرنی ہو تو پھر عثمان پائی کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، روٹیاں پکانے والے کی، جس نے حضرت شیخ کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، فرمایا مہمان خوش ہیں، اب تجھے خوش کرو۔ عجب شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، بھئی 4 روٹیاں نہیں آپ دے سکتے، خوش کر سکتے ہیں جان بھائی، یہی کام اس سے پہلے اس سے کروانا، پھر اسے خوش کرنا، 2 واسطے کیوں لائے درمیان میں؟ روٹی 4 خود کھلا دیتے مہمانوں کو، کبھی اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے تو روٹیوں کا پہلے ذریعہ کیا بنایا آپ نے؟ اس سے کھلوائی۔ فرمایا اس میں بھی کسی کا بھلا ہو، کچھ نہیں سمجھ آئے گا، یہ قانون کی بات کر رہا۔ ہاں لنگروں میں کبھی حصہ ہوتا ہے کہ تیرے ذمہ یہ کام ہے، تو یہ کر دے وہ کر دے، وہ سب یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا جسے خدا ولایت دیتا ہے اس کو نہ روٹی کی کمی ہے، نہ کوئی سادن کی کمی ہے، نہ زمین کی کمی ہے، نہ آسمان پر کوئی کمی ہے، خزانے اس کے لیے کھلے ہیں، جب وہ کسی کو کہہ دے تو فرمایا یہ ذریعہ ہوتا ہے فیضان کے عطا کرنے کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو نا تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان کو خوش کر دو، ان کو خوش کر دو، آپ ہی کر دو۔ 4 روٹیاں اس نے کھلائی، فرمایا ایک بہانہ بنانا ہے، بات اس کی ویسے ہی بن گئی۔ فرمایا کھلا دی، خوش ہو گئے مہمان آپ کے، فرمایا آپ تو بتا، اور نام بھائی روٹیوں والے، تندوری والے، آپ کے یہاں بیکری والے، بتا۔ اس نے کہا جی بتاتا ہوں۔ آپ نے ہی تیزی سے فرمایا ولی بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب ولی نہیں بننا۔ اس نے کہا کیا بننا ہے؟ فرمایا کیا بننا ہے؟ اس نے کہا جی ولی نہیں بننا، باقی باللہ بننا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے، اور تندوری آیا ایک سلام میں تینوں نہیں کرا، تیری طلب تو صدقے جاؤں۔ فرما ولی بنو گے برائے نہیں، باقی باللہ بنوں گا۔ فرما بن تو جاؤ گے، برداشت بھی کرو گے۔ اس نے کہا جی باویں مر پما تو انو کی میں جان دی ملے تیری باقی باللہ بنوں گا۔ جان دی جان دے مل تے بھی باقی باللہ بننے بڑھاؤ بڑھاؤ۔ فرمایا میں جعفر صادق کا غلام ہوں، میں سلمان فارسی کے در کے ٹکڑے میں نے کھائے ہیں، مجھے کیا کمی لگتی ہے اس میں؟ میرا کتنا زور لگتا ہے؟ آؤ سینے سے لگایا، اور دلی والوں نے دیکھا، ہزاروں نے دیکھا کہ نام بھائی کی تو شکل و صورت ہی اور تھی، جب خواجہ باقی باللہ کے سینے سے لگا تو شکل بھی باقی باللہ تھی۔ فرمایا آپ پوچھتے ہو نقش بندیوں میں نقش کیا ہوتا ہے؟ یہ نقش ہوتا ہے، وہ دل ہی نہیں رکھتے، صورتیں بھی رنگ دیتے ہیں، معمولات بدل دیتے ہیں، احساسات بدل دیتے ہیں، ادراکات بدل دیتے ہیں۔ ارے وہ معصم اللہ سے تعلق توڑ دیتے ہو، کسی جگہ نہیں اڑان دیتے، میرا اپنے جگہ بڑھا ہے۔ ابھی دیکھو میں معصم میں داخل ہوا ہوں، واللہ العظیم، تو میں نے کہا بھائی بہت سارے بزرگ صوفی حضرات بیٹھے ہیں، ایک مفتی محمد اکبر زیرک صاحب سے اور ایک صوفی صاحب سے میں سلام لے کر بیٹھ جاؤں، کیونکہ یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، اب سب سے ملتے ملتے جائیں، جب یہاں تک پہنچے بڑا وقت لگ جائے، یہ میرا ارادہ تھا۔
لیکن جب میں نے ایسے اوپر دیکھا تو ایک ادھر صوفی صاحب ہے، ایک ان کے ساتھ صوفی صاحب ہے، ایک ان سے آگے صوفی صاحب ہے، ان سے آگے صوفی صاحب ہے، تو پھر میں پہنچا صوفی صاحب کے پاس. یہ میرے دل کی کیفیت اور یہ صحیح بات یہاں ہو چکی ہے آپ کے یہاں، آپ کو شاید پتہ نہیں. اب ان سب بزرگوں کو کوئی دیکھے تو ایک طرف چھٹک جائے گا صوفی صاحب کدھر بیٹھے. تو میں کہتا ہوں یہ تو آج تک جاتے 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 اتنا زمانہ گزر گیا تو اب تک یہ حالات ہے کہ پہچانا نہ جائے میں خال کون ہے اور ساقی کون ہے. معلوم ہوتا ہے سلسلہ زندہ ہے، مرا نہیں، ابھی بھی رنگے جا رہے ہیں. آدھی رنگ میں بھی اور نقشبندی رنگ میں بھی. اور یاد رکھو حضرت مجدد الفسانی اس سلسلے کے وہ مفکر صوفی ہیں. مفکر، یہ لفظ آپ سن رہے؟ برطانیہ میں مفکر کی بھی جو درگت بنی ہے نا، اللہ ہی بچائے اس لفظ کو. حضرت مجدد الفسانی مفکر صوفی ہیں. اور صوفیاء ہوتے ہیں پریکٹیکل، عملی صوفی. مفکر صوفی ہونے کا مطلب اور ہے، بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر. حضرت خواجہ باقی باللہ بھی عملاً صوفی ہے، مفکر صوفی مجدد الفسانی ہیں. کیوں کہ جو حال کو قال کے رنگ میں بیان کر سکے وہ مفکر صوفی ہوتا ہے. جو روحانی کیفیات کو دیکھتا رہے مگر ان کو الفاظ کا جامع نہ پہننا ہے، وہ عملاً صوفی ہے کہ واردات ہو رہی ہے مگر اس واردات کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا، وہ عملی صوفی ہے. اور جب اس واردات قلبی کو الفاظ کے جامع میں جو بیان کر دے وہ مفکر صوفی ہے. نقش بندیوں کی علوم مرتبت کو، ان کے عمل کی معراج کو جس نے الفاظ کا جامع پہنایا وہ مکتوبات امام ربانی کا مصنف حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مجدد مفکر صوفی ہیں. اس بات پر توجہ کرو، خواجہ باقی باللہ دہلوی توجہ اتحادی کے مالک. میں نے ابھی عرض کر دیا، مثال بھی دے دیا، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کو کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مریدو ایشا آفتابیان مثل ما ہزار در سائے گمن. میں پیر ہوں مگر میں جب حقیقت دیکھتا ہوں تو انکار کیسے کروں؟ شیخ احمد تو میرا بھی آفتاب ہے، آیا تھا تو مرید تھا، میرا مرید ہوا، میں مرکز تھا، یہ دائرہ میں تھا. آج اس کو زبان ملی ہے صدیقی، اولاد ہے عمر فاروق کی، زبان ملی ہے صدیقی. فرمایا ہماری واردات قلبی کو محسوسات میں لائے گا شیخ احمد سرندی فاروقی. اب اکثر صوفی حضرات اس پر حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اب آپ کو محسوس میں لائے گا. بے کیف کو جسم ظاہر کرنا یہ کتنی مشکل بات ہے. روحانیات ایک کیف ہے جس کا جسم کیسے ظاہر ہوگا؟ فرمایا کبھی دادا صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، یہ مفکر صوفی. ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں جو بیان کرتے ہیں یہ تفکر ہے ایک صوفی کا. اور کشف المحجوب میں یہ بھی تفکر ہے ایک صوفی کا. اور فتوح الغیب شریف میں یہ تفکر ہے حضور غوث الثقلین کا. اور یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے اسرار باطنی کو ظاہری شکل میں ظاہر کرنے کے لیے ایک مفکر صوفی کو بھی پیدا کرنا تاکہ ان کے دلوں کے بھید کو الفاظ کے رنگ میں ظاہر کرنا. آپ سے بولو سبحان اللہ. اگر اس باتوں پر سبحان اللہ آپ نہ کہیں تو لوگ کوشش بھی نہیں کرتے نا وہ کام کی بات کریں. وہ کرتے ہیں جس پر آپ سبحان اللہ کہہ سکیں، اس لیے زور سے کہہ لو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیوم زمانی قطب ربانی
حضرت مجدد الفسانی شہباز ہیں اس سلسلہ کے، جن کا پیر جو حیات منقلب کر سکتا ہے. جی توجہ، اتحادی سے، پتھر سے، جماعت مطلق سے اللہ ہو کی آواز کو نکال سکتا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ فرمایا ضرورت یہ پڑی ہے کہ جو کچھ میں دیکھوں جھوٹ کیسے بولوں. شیخ احمد تیرا یہ مقام ہے کہ تو آفتاب ہے، اب تو مجھ جیسے تجھ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. یہ شیخ کا خیال عقیدت ہے مرید کو. اسی سلسلے میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے فرزند ہیں، حضرت مجدد صاحب کے بیٹے ہیں اور عروۃ الوثقیٰ جن کا لقب ہے اور مجدد کے شارح ہیں، جن میں اختصار و اجمال سے شیخ نے کام لیا. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی اور اس سلسلے میں بڑے بڑے شہباز ہوئے ہیں اور شیر ہوئے ہیں. شیر لوگ شیر سمجھو تھاڑتا زیادہ ہو، نہیں، نر شیر کون ہے؟ فرمایا جو ارادے سے آئیں فیض لینے کے لیے، ان کے دینے والے کی ولایت مادی ہوتی ہے. یہ خاص اصطلاح بولتا ہوں. جو فیض لینے کے ارادے سے آئیں ان کو فیض دینے والے ان کی ولایت ہوتی، وہ بھی ولایت ہے. فرمایا اس کو مادی ولایت کہتے ہیں. نر ولایت ان ولیوں کی ہے کہ جو ارادے سے نہیں آئے، گلی سے گزر جائے تو ان کا سینہ بھی روشن کر دیتے ہیں. اور میں کہوں گا یہ سریع الفیض سلسلہ ہے، یہ سریع الفیض سلسلہ ہے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ 30 سال مجاہدہ کرو، 10 سال مجاہدہ کرو، 20 سال مجاہدہ کرو. حضرت فاضل بریلوی فرماتے مجاہدے سے اگر کچھ پانا ہے تو میں نے بہت سو سے یہ پڑھا ہے کہ 80 سال اس کے لیے مجاہدہ چاہیے، کہ صرف مجاہدے سے. تو فرمایا کہ اپنے مجاہدے سے 80 سال، اپنے مجاہدے سے 80 سال، نسبت کامل اور پچھلوں کا مجاہدہ بھی اس نظر میں کام کر جائے تو ایک نظر کا 80واں حصہ. اس کو علامہ اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. میں تو بڑے فاصلے سمجھ رہا تھا. فرمایا جب وہ باقی باللہ کی نظر میں آ جائے، فاصلے ایک نظر میں طے ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھو انہی نر ولیوں میں خواجہ قاسم صادق مولوی تھے جو اس پہاڑ کی چوٹیوں سے کوئی پرندہ بھی گزر گیا تو ذکر کی خیرات لے کر گزرا. اور یاد رکھو آپ نے ایسے صوفیہ کسی بیان کی محتاج نہیں. یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے محفل کو برپا رکھنے کا. تو بات کریں حضرت خواجہ صاحب کے سینکڑوں ایسے صوفی ہیں جن سے آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ کو بلا کے فیض دیتا ہوں، کچھ کو چپ کرا کے فیض دیتا ہوں. میرے پاس آئے نہ بیٹھنے، خاموش رہنے کو خالی جانے، نہ بولنے کو خالی جانے. 100 سے زیادہ خلفاء حضرت کے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں یہ حقیقت ایسی ہے جو بیان کی محتاج نہیں ہے. اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات، پوری دنیا میں انہوں نے صدیقی اور نقشبندی سلوک کو پوری دنیا میں عام کیا. خلفاء اپنی اپنی شان کے ہیں اور ہر ایک نور علی نور ہے. لیکن آج اس ہستی کے عرص میں آپ بیٹھے ہیں، یہ حضرت خواجہ قطب زمان حضرت خواجہ قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ہیں. جوانی کی عمر میں آپ سے فیض حاصل کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ آئے میرے پاس فیض لینے کے لیے اور ان کی استعداد ہے، اور جو کچھ بھی میرے پاس ذکر و اذکار ہیں اور اوراد ہیں بخل نہیں کیا. اور اس پر تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بخل نہیں کیا. بخل کوئی صوفی بھی نہیں کرتا، مگر اپنا اپنا انداز ہے نا. کچھ خلافت روک کے فیض دیتے ہیں، کچھ خلافت عطا فرما کے فیض دیتے ہیں. اس میں طنز نہیں ہے، واللہ طنز نہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اپنا اپنا طریقہ ہے. کچھ لوگوں کا فیضان ہوتا ہے لیکن فیضان تقسیم کرنے کے لیے نہیں دیتے. سمجھ آ رہی ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں مجھ سے آ کر لے لو، اور یہ تھوڑا سا دے دو آگے تقسیم ہو جائے.
ہمیں یہ طرز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بشر ہے، کوئی نہ کوئی تو حد ہوتی ہے۔ کتنا دوں گا؟ کوئی حد ہے، مجھ سے لے لو۔ اور کوئی وہ ہے جو ایک رات رکے تو گدڑی بن کے سرے پہ چڑھ رکھا، فرمایا بنڈا پھر ساڈے کو اینا ہے دئیے تو پھر بھی نہیں مکتا۔ آپ کو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بہت سے آئے ہیں استعداد والے میرے پاس، لیکن تیری چنگیر وچ، تیری چکور وچ روٹیاں میں چوکھیاں تکیاں۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا روٹیاں چوکھیاں تکیاں میں، اور صوفی کا مشرب روٹی نہیں ہوتا، اس کے ہاں جب رزق اور روٹی بولا جائے تو مراد اس سے خدا کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا تو سمندر ہے، تو سمندر ہے، تیرا چکور بھرا ہے فیض سے، جا تقسیم کر جا کر، نہ میرے فیض میں کمی آئے گی نہ تیرے فیض میں کمی آئے گی، اس لیے کہ ہماری نسبتیں زندہ ہیں، اور زندہ پیر تب سے آج تک زندہ ہے۔ زمین پہ رہے تو زندہ، کیوں کہ انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، آج قبر میں ہے واللہ العظیم پھر بھی زندہ، کیوں کہ ان کی قبر بھی مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما رہی ہے۔ فرمایا تھا اور صدیقی صاحب نے مجھے پابند کیا تھا، اس میں سے 5 منٹ ابھی رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا